کبھی زین العابدین کی صورت میں، کبھی محمد باقر کی صورت میں، کبھی امام زمانہ کی صورت میں تو تمہارے درمیان میں ہر زمانے میں موجود رہوں گا، بشرط یہ کہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہ پائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے مل کر محمد۔ اللہم صلی علی محمد دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یعنی ہر چیز ہر شے مجھ میں موجود ہے۔ علی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں دنیا کا بھی علم رکھتا ہوں، آخرت کا بھی علم رکھتا ہوں، یہاں تک کہ آسمانوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے تو میں آسمان والوں کے بارے میں بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے پاس علم ہے، لیکن دونوں میں ایک نمایاں فرق یہ اس لیے کہ پوری کائنات کا جس کتاب میں علم ہو اسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور جسے خود پورے قرآن کا علم ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ دونوں کے پاس علم ہے، بس ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ایک بے زبان ہے، ایک با زبان ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل کر محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دونوں کے پاس علم ہے، اور مولائے کائنات کے علم کا کمال یہ ہے کہ آپ صرف انسانوں کی باتوں کو نہیں جانتے، بلکہ اگر کوئی حیوان بھی اپنے مصائب بیان کرے، اپنی مناجات کرے، تو امام متقین جو ہیں ان کے مصائب، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں۔ یہی تو مشہور واقعہ ہے کہ خود مولائے کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں کہ خطبے کے دوران جو ہے ابھی مسجد کے باہر ایک شور اٹھا، لوگوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، مولائے کائنات نے خطبے کو ترک کیا کہ آخرکار یہ شور کیسا اٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی مسجد کے اندر ایک اژدہا داخل ہونا چاہتا ہے، مسجد کے اندر ایک اژدہا چلا آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں اس اژدہے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اژدہا تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اتنے میں دیکھا کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک اژدہا مسجد کوفہ میں داخل ہوا، اور آنے کے بعد منبر کے پہلے زینے پر آیا، دوسرے زینے پر آیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے منہ کو مولائے کائنات کے گوش مبارک تک لے گیا، اور لے جانے کے بعد کچھ کہنا شروع کیا۔ امام نے اس کی باتوں کو سنا، اس نے جو سوال کیا اس کے سوالوں کا جواب دیا، یہ اژدہا اپنی مراد پا کے واپس چلا گیا۔ اب جب یہ اژدہا چلا گیا، امام پھر اپنے حسب دستور خطبے میں مشغول ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی یہ اژدہا کون تھا؟ یہ آپ کے پاس کس لیے آیا تھا؟ اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ ذکر کیا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا یہ اژدہا اپنی قوم کا ایک سردار تھا، لہذا ہمارے پاس اپنے مسائل کو لے کر کے آیا تھا، اس کی قوم میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، لہذا اسی کے مسائل کو لے کر کے آیا تھا، میں نے اس کے سوالوں کا جواب دے دیا، یہ اپنی مراد پا کر کے چلا گیا۔ اب عزیزان محترم ہمیں تاریخ کے اوراق کو الٹنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک اژدہا یہ ہے جو منبر پر آیا ہے، مولا نے اس کی حاجت روائی بھی کی ہے، مشکل کشائی بھی کی ہے، لیکن تاریخ میں ایک اژدہا وہ ہے جس کے دیکھتے ہی دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یا علی بات سمجھ میں آئی، وہاں جھولے کی بات تھی، یہاں منبر کی بات ہے، آخرکار وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کہ دیکھو جو منبر پر آیا ہے غلط ارادے سے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ حاجت میں ہے، میں حاجت روا ہوں، وہ مشکل میں ہے، میں مشکل کشا ہوں، جو ہمارے در پر اپنی حاجتوں کو لے کر کے آئے گا میں اس کی حاجت روائی بھی کروں گا، مشکل کشائی بھی کروں گا، اور جو غلط ارادے سے آئے گا ہم اس کے دو ٹکڑے بھی کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے مل کر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجہ ہے کہ خود مولا کائنات اسی کمال علم کی وجہ سے امام نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اچھا مولا نے تو 12 منبر سے کہا، اور لوگوں نے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کیا، یہ بتائیے یا علی انڈے کتنے دیتے ہیں جانور اور بچے کون سے دیتے ہیں جانور؟ یا علی جو ہے آج میں کھاؤں گا کیا؟ یا علی آج میں جو ہے لباس کون سا پہنوں گا؟ بہت سارے ایسے سوال، یعنی ایسے سوال پوچھے کہ جن کا کوئی تک نہیں تھا، پوچھنے کا سبب نہیں تھا، لیکن معذاللہ امام کو چیک کر رہے تھے کہ امام کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے،
کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے پوچھیں، بلکہ امام کو چیک کر رہے ہیں، امامت کو چیک کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے سائل نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ ایسے ایسے سوالات۔ یا علی یہ بتائیے ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ اب یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص ہے، اس کا بیٹا سید الشہداء کا کربلا میں قاتل ہے، سوال کر رہا ہے یا علی میرے سر میں بال کتنے؟ امام نے فرمایا کہ وہ باتیں نہ پوچھو، لہذا اگر میں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر میں 1,00,000 بال ہیں، 2,00,000 بال ہیں، تو یہ بتاؤ پھر تصدیق کس سے کرواؤ گے؟ میں تو بتا دوں گا، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بتا نہیں پاؤں گا، میں تو بتا دوں گا کہ تمہارے سر میں بال کتنا ہے، لیکن تصدیق کس سے کرواؤ گے میری بات کی کہ علی نے جو بتایا ہے وہ صحیح بتایا یا نہیں بتایا ہے؟ ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اچھا یہ علی چلیے بالوں کی بات نہیں بتاتے، وہ چھوڑیے، وہ مت بتائیے، لیکن اچھا یہی بتا دیجئے کہ آج میں کھاؤں گا کیا؟ اتنا علم رکھتے ہیں تو یہی بتا دیجئے آج میں کھاؤں گا کیا؟ امام نے فرمایا کہ آج تو شیر برنج یعنی کہ کھیر کھائے گا۔ اس نے کہا یا علی آج یہی نہیں کھاؤں گا، یا علی آج یہی نہیں کھاؤں گا۔ امام نے فرمایا سن، علی نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، علی نے کہہ دیا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، یا علی آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں یہی نہیں کھاؤں گا۔ اب گھر پہ آیا، آنے کے بعد زوجہ سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لگاؤ۔ زوجہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، اب جو کھانے کو دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا، کہا کھاتے کیوں نہیں؟ ابھی تو کھانا مانگ رہے تھے۔ کہا یہ نہیں کھاؤں گا۔ کہا روز تو بڑے شوق سے کھاتے تھے، آج کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا آج نہیں کھاؤں گا، من نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ یہ کہے کہ اس نے جو ہے زوجہ سے کہا کہ جاؤ پڑوسی کے گھر چلی جاؤ اور کچھ بنا ہو تو لے کر کے آؤ، پڑوسی کے گھر سے کھانا لے آؤ۔ لہذا زوجہ گئی، کافی دیر کے بعد واپس لوٹی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ایک تو کافی دیر کے بعد پلٹی ہے اور آئی ہے تو خالی ہاتھ آئی ہے۔ کہا اتفاق سے جس گھر میں بھی جا رہی ہوں وہاں یہی بنا ہوا ہے، جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں یہی بنا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے جو عہد لیا ہے وہ علی سے لیا ہے، جو وعدہ کر کے آیا ہوں علی کی بزم سے کر کے آیا ہوں، لہذا ہو سکتا ہے علی امام ہے، علی کی حکومت مدینے میں ہے، اور یہ بھی اس نے سوچا کہ علی کی حکومت اس مدینے میں محدود ہے، اگر ہم مدینے سے باہر چلے جائیں، شہر سے باہر چلے جائیں تو وہاں تو علی کی حکومت نہیں ہے۔ شاید وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ علی کی حکومت کسی ایک شہر پر نہیں ہوتی ہے، کسی ایک ملک پر نہیں ہے، بلکہ تمام زمین و آسمان پر علی کی حکومت ہے۔ یہ کہہ کے شہر سے باہر نکلا، مدینے سے باہر پہنچا، ایک دروازے پر پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو شہر مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے قافلے والے کو رکوایا اور کہا کہ جو ہے میں بہت بھوکا ہوں، لہذا اگر تمہارے پاس کچھ کھانا ہو تو مجھے کھانا دے دو، میں کھانا کھا لوں۔ قافلے والے بڑے شریف تھے، ان کے پاس کچھ کھانا بچا ہوا تھا قافلے کا، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمارے پاس کھانا موجود ہے، آؤ ہمارے مہمان ہو جاؤ۔ دسترخوان وہیں پر بچھایا اور کھانا لگایا گیا۔ اب جب کھانا لگایا گیا تو یہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ نہیں کھاؤں گا، باقی کچھ اور ہو تو کھلا دو۔ کہا نہیں یہی ہمارے پاس ہے، یہی کھانا پڑے گا۔ کہا نہیں یہ نہیں کھاؤں گا، باقی کچھ۔ اب ان قافلے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم قافلے والوں کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی مانگے اور ہم اسے دے دیں تو پھر بغیر کھلائے اسے جانے نہیں دیتے ہیں، بغیر کھلائے اسے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ ضد کرو گے میرے ساتھ میں، جھگڑا کرو گے؟ کہا دیکھو اگر تم اپنی مرضی سے کھاتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر مار مار کے کھلائیں گے۔ ہم قافلے والوں کا یہ قانون بھی ہے۔ ایک مردہ اسے مار مار کے وہی کھلایا۔ جب اس نے کھا لیا، نماز مغربین پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں داخل ہوا، ایک مردہ کیا دیکھا، محراب میں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا سن کیا کھا کے آیا ہے؟ کہا یا علی وہ نہیں کھا کے آیا ہوں جو آپ نے کہا تھا۔ امام نے فرمایا سن کھا کے بھی وہی آیا، ساتھ میں مار بھی کھائی ہے۔ اگر پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر پہلے ہی وہی کھا لیتا جو میں نے کہا تھا تو پھر ساتھ میں ڈبل خوراک نہ لینی پڑتی تجھے۔
मार न खानी पड़ती। जाने मोहतरम, ये है मौलाए कायनात का इल्म, ये है मासूमीन का इल्म। लिहाजा इनसे उलझने की जरूरत नहीं है, इन्हें अपने सामने जो है जिहालत दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये इमाम मुबीन हैं, हर इल्म अपने सीने में रखते हैं। और यही वजह है कि मौलाए कायनात ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है अपनी उम्मत को, वो इसी बात का इल्म जोर दिया है कि हमारी उम्मत इल्म हासिल करे। और यही वजह है, खुदा की कसम, आखिरी वक्त में खुद इमाम ने अफसोस जाहिर किया है, इसलिए कि इमाम तो बारहा इरशाद फरमाते रहे कि सीख ले, कुछ जान ले, कुछ पहचान ले मेरी उम्मत, इल्म हासिल कर ले। लेकिन दुनिया वालों ने वो सवाल नहीं पूछे जो पूछना चाहिए था। यही वजह आखिरी वक्त में एहसास किया है, अफसोस किया है कि जब चाहने वाले ने सवाल किया, मौला आखिरी वक्त में भी आपकी कोई हसरत रह गई है जो आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई? इमाम ने फरमाया, हाँ, हमारी आखिरी वक्त में 2 ख्वाहिशें रह गई। कहा, मौला आप जमाने के इमाम हैं, आपकी ख्वाहिशें रह गई? इमाम ने फरमाया, सुनो, जितना इल्म अली के सीने में था उतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना बड़ा अली सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। ये अली जैसे इमाम की हसरतें हैं। आज मुहर्रम 6 तारीख हो गई। आइए करबला में सैयद शुहदा के उस कड़ियल जवान का जिक्र कर लिया जाए जिसे हम शबीह पैगंबर कहते हैं, जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, रफ्तार में पैगंबर अकरम से बहुत ज्यादा मुशाबे था। कौन अकबर? उम्मे लैला का चांद अली अकबर। नाना की वफात के बाद इमाम हुसैन अक्सर गिरिया किया करते थे, इसलिए कि इमाम हुसैन रसूल खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अक्सर दुआ किया करते थे, परवरदिगारा मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो सूरत में, सीरत में तेरे पैगंबर से ज्यादा मुशाबे हो। अली अकबर की विलादत हुई, इमाम ने अपनी गोद में लिया, नाम अली रखा। उसके बाद शहजादी ज़ैनब को जब ये खबर हुई कि भैया के घर में एक चांद से बेटे की विलादत हुई है, शहजादी भी मुबारकबाद देने के लिए घर में आई, मुबारकबाद दी इमाम हुसैन को। उसके बाद एक जुमला कहा, भैया यकीनन आपके दर पे जो भी मुबारकबाद देने के लिए आया आपने उसे कुछ न कुछ तोहफा दिया, हदिया दिया। मैं आपकी बहन बन करके झोली फैला के आपसे तोहफा मांग रही हूँ, क्या भैया मुझे अपनी बहन को तोहफा ना दोगे? इमाम ने ज़ैनब को अपने करीब बैठाया, कहा, ज़ैनब तुम पर मुझे सबसे ज्यादा हक है, रखती हो, लिहाजा हमारी बहन भी हो, हमारी राजदार भी हो, क्या चाहिए? एक मर्दा शहजादी ने कहा, भैया अगर कुछ देना ही है तो मुझे अपना अकबर दे दो, भैया मुझे अपना अकबर दे दो, बस अकबर का नाम लेना था। इमाम हुसैन ने सर को झुका लिया, कहा, बहन अकबर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं है बल्कि माँ का भी इख्तियार हासिल है, लिहाजा जब तक उम्मे लैला हुक्म नहीं देंगी अकबर को नहीं दे सकता, वादा नहीं कर सकता। उम्मे लैला को पता चला कि शहजादी आई हुई है और शहजादी अकबर की परवरिश करना चाहती हैं। एक मर्तबा हाथों को जोड़कर कहती है, शहजादी मैं आपकी कनीज हूँ, खुश नसीब हूँ कि कनीज का बेटा आपकी आगोश में परवरिश पाए। लो अजीजो, ज़ैनब के हाथों में अकबर को दिया गया। जो भी परवरिश की वो शहजादी ज़ैनब ने की, जो भी ख्वाहिश होती थी अली अकबर को वो शहजादी ज़ैनब पूरी कर दिया करती थी। लिहाजा अली अकबर को सबसे बड़ा जो भरोसा रहा, शहजादी ज़ैनब जो भी ख्वाहिश थी वो अली अकबर की पूरी करती थी। तो यही वजह है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन से जनाब अली अकबर ने ख्वाहिश की, बाबा मुझे अंगूर खाने का दिल कर रहा है, अगर मुमकिन हो तो अंगूर अता हो। अंगूर का मौसम नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन ने दुआ की, अंगूर आ गए। शहजादी ने ये देखा तो बड़ी हैरत हुई, आवाज दी, भैया अकबर की इतना ख्याल है, अकबर की ख्वाहिश का इतना ख्याल है, अकबर ने अंगूर की ख्वाहिश की तो
روئے زمین پر نہ ملا تو جنت سے منگوا لیا۔ عجب نہیں امام نے جملہ کہا ہو، یہ تو اکبر کی سب سے چھوٹی خواہش تھی جو میں نے پوری کر دی مدینے میں، لیکن وہ وقت بھی کربلا میں آئے گا جب اکبر اس سے بھی چھوٹی سوال آپ کرے گا، میں اس کی خواہش کو پوری نہ کر سکوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا سے واپس علی اکبر پلٹے اور پلٹنے کے بعد خون میں بھیگے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں بابا اگر 2 گھونٹ مجھے پانی مل جاتا تو ان فوج جفاکار کو بتا دیتا کہ دادا علی جنگ کیسے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی جانب دیکھا، پروردگارا یہ کیسا حسین کا امتحان لے رہا ہے، ارے جوان بیٹا سوال آپ کر رہا ہے، کوئی خزانہ نہیں مانگ رہا ہے، ایک چھوٹی سی خواہش ہے، 2 گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے، لیکن حسین اتنا غریب ہے جوان بیٹے کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا، حسین نے کہا میرے لال اکبر اگر ممکن ہو تو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ لو عزیزو علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دے کر دی، ایک مرتبہ زبان کو کھینچ لیا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، 7 محرم کو تو پانی بند ہو گیا تھا، لیکن عزیزو 4 محرم کو دریا سے خیمے ہٹا لیے تھے، لیکن حسین نے 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔